السلام علیکم، میرا نام شہروز ریاض ہے۔ میرا رول نمبر 096 ہے، اور جو ٹاپک میں نے ایکسپلین کرنا ہے وہ انفارمیشن سیکیورٹی مینٹیننس۔ انفارمیشن سیکیورٹی کا کام سسٹم کو محفوظ رکھنا ہے۔ سسٹم کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی 5 ڈومینز ہیں، جس پر ہم تھوڑا سا بیسیکلی جس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے۔ جو 5 ڈومینز ہیں، ان کی مدد سے ہی ہم سسٹم کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ان ڈومینز کے نام ایکسٹرنل مانیٹرنگ، انٹرنل مانیٹرنگ، پلاننگ اینڈ رسک اسیسمنٹ، ولنریبلٹی اسیسمنٹ اینڈ ریمیڈیشن، ریڈنس اینڈ ریویو۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ ایک دیکھ رہے ہیں، ایک مینٹیننس ماڈل ہے۔ یہ مینٹیننس ماڈل میں آپ سب سے پہلے ایک ایکسٹرنل مانیٹرنگ دیکھ رہے ہوں گے، ایک انٹرنل مانیٹرنگ، ایک پلاننگ اینڈ رسک اسیسمنٹ، ریڈنس اینڈ ریویو، ولنریبلٹی اسیسمنٹ، ریمیڈیشن۔ اب ایکسٹرنل مانیٹرنگ انٹرنل مانیٹرنگ کے بعد جو ہے ایک پلاننگ اینڈ رسک اسیسمنٹ ہے۔ اس کی پلاننگ اینڈ رسک اسیسمنٹ کی مدد سے ہم اپنی ڈیٹا بیس کو تھریٹ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ولنریبلٹی اسیسمنٹ اینڈ ریمیڈیشن آتا ہے۔ اب ولنریبلٹی اسیسمنٹ اینڈ ریمیڈیشن کے پروسیس میں ہم خطرات جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہمارے ڈیٹا بیس کو لاک ہوتے ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ریڈنس اور ریویو جو ہمارا سسٹم ہوتا ہے، اس کے لیے ہم کچھ پالیسیز بناتے ہیں۔ اس میں ہماری پلاننگ ہوتی ہے، اگر ہمارے سسٹم پر کوئی اٹیک ہو جائے تو وہ جو ہمارا جو ٹیم ہے اس نپٹنے کے لیے تیار رہے۔ ہم اس طرح کی پالیسیز بناتے ہیں تاکہ جو بھی اٹیک ہو اس پہ ہم بر وقت اس کو کنٹرول کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم مینٹیننس ماڈل کے اندر ایکسٹرنل مانیٹرنگ، ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے، اس کی مانیٹرنگ کو اب ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کا جو بیسیکلی جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی جو مانیٹرنگ کا اس کا بیسیکلی جو مین گول ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے سسٹم کو، جو ہماری ڈیٹا بیس کو، جو ایکسٹرنل جو تھریٹس جو بھی اس کو لاحق ہوں گے، اس سے جلد از جلد اس سے نپٹا جا سکے، یا انفارمیشن گیدر کی جا سکے، تاکہ ہمیں بر وقت اس کی اطلاع مل جائے اور ہم ان تھریٹس کو کنٹرول کر سکیں یا ان سے بچ جائیں۔ اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سسٹم پر جو کوئی بھی اگر ہمارے پاس سسٹم پر اٹیک ہوتا ہے تو ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اٹیک ہے کیا چیز۔ تو ہمارا اسی نتیجے میں ہمارا بہت سا جو ڈیٹا ہے وہ لیک ہو جاتا ہے، کہ ڈیٹا جو ہمارا ڈیٹا پیسے وہ بریچ ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی اس کا مین پوائنٹ پہ چیز یہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اٹیک ہے کہ یہ کیا اٹیک ہے، کون سا کس چیز کا اٹیک ہے۔ تو انٹرنل جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے، اس سے جو اس کی مانیٹرنگ کا بیسیکل یہی ہے تاکہ ہمارے سسٹم ہم جو ہیں وہ ہمارے جو اٹیکس ہیں، جو ولنریبلٹیز ہیں جو ہمارے سسٹم کو لاک ہیں، ان کی جلد از جلد ان کو ڈھونڈ سکیں اور ان کو ریزالو کر سکیں۔ اب اس کو جو اس طرح کے تھریٹس کو جو کسی انفارمیشن ہوتی ہے اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے دو تین سورسز ہیں، جس میں سے ایک وینڈرز ہیں۔ وینڈرز بیسیکلی یہی سمجھ لیں کہ جو پبلک کوئی بھی پبلک ہو، یا وہ انسان جس کے سسٹم پہ پہلے یہ جس کی ڈیٹا بیس پہ یہ پہلے اٹیک ہو چکا ہے، وہ ہمیں یہ انفارمیشن پرووائڈ کریں، یا پبلک انٹرنیٹ سائٹس کو ہم سرچ کرتے رہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا رہے کہ کون سے حالیہ جو نئے اٹیکس جو سسٹمز پر اٹیک ہو رہے ہیں وہ ان کے بارے میں انفارمیشن پتہ چلتی رہے۔ اب کیونکہ جیسا کہ اب ہمارے پاس جو ایک تو ہمارے ٹیکنالوجی ہے وہ ایک بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں جو ہمارے پاس جو اٹیکس ہیں جو سسٹم پر ہوتے ہیں وہ بھی جدید ہوتے جا رہے ہیں۔ اب جو اب اگر ہمیں پہلے ہی پتہ چل جائے گا جو ایکسٹرنل تھریٹس کے بارے میں، تو اس سے ہم یہ کر سکیں گے کہ ہم ایک پہلے ہی اپنی آرگنائزیشن کے اندر ایک ایسی انٹیلیجنس اپنی قائم کر سکیں گے جس سے ہم ایک ارلی ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں، جس سے ہمیں جتنے بھی ہمارے آنے والے دنوں میں یا ہمارے فیوچر کے اندر جو بھی ہمیں خطرے لاک ہوں گے تو ان سے ہم نپٹ سکتے ہیں ٹائم ڈیوریشن سے پہلے ہی۔ اب اس کے کچھ فائدے یہ ہیں ایکسٹرنل مانیٹرنگ جو مانیٹرنگ کے، اس کے یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں ایک ڈاکومنٹ بنا لیتے ہیں، جس سے یہ ہوگا کہ اگر تو ہم پہلے ایک ڈاکومنٹ ایسے پریپیئر کر لیں گے کہ جب ہمارے سسٹم پر اٹیک ہوگا تو ہم جو ڈاکومنٹ ہماری ہے ہم اس کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے۔ ہم نے ایک پروسیجر بنا لیا ہوگا، اس کے اوپر ساری جو پلانز ہیں وہ ہمارے اس کے اوپر لکھے ہوں گے، تاکہ اگر یہ ہمارے پاس اگر اس طرح کا عمل ہو تو ہم اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا سٹاف ہوگا اس کو ہم پراپر ٹریننگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہمارے سٹاف کے پاس ہمارے جو ٹولز ہیں
وہ بھی ایک جدید ٹول ہم ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ یہ ایک اسکرین کے اوپر ایک ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں، جس میں ایک تو یہ ہے کہ جو وینڈرز ہیں وہ انفارمیشن جو ہے نا وہ پروڈکٹ کے بارے میں یا کوئی بھی نئی انفارمیشن ہے جو وہ کلیکٹ کرتے ہیں جو تھریٹس کے بارے میں ہوتی ہیں. اس کے پاس ERTS جو ہیں وہ ہمارے پاس لوکل یا انٹرنیشنل تھریٹس جو کہ کوئی بھی تھریٹ ہوگا اس کے بارے میں بھی ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. پبلک انٹرنیٹ سورسز سے ہم ان کو اس انفارمیشن کو کلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہماری سیکورٹی کی اپنی ٹیم ہوتی ہے وہ ان تھریٹس کو ان تھریٹس کو سرچ کرتی ہے، اس کے بارے میں ریسرچ کرتی ہے، اور ہمارے ڈیٹا بیس کے اوپر جو اٹیک یا رسک ہوتی ہیں وہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے کام کرتی ہے. اس کے بعد آتا ہے ہمارا مانیٹرنگ دا انٹرنل انوائرمنٹ. انفارمیشن سیکورٹی ماڈل میں یہ ایک دوسرا اس کا سیکنڈ نمبر پہ یہ آتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو آرگنائزیشن کے اندر جو خطرے اپنی آرگنائزیشن کے لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں اس کی ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں. اب اس کا بیسیکلی تو یہی ہے کہ ہمیں ایک ٹائم سے پہلے ہی ہماری جو سسٹم ہے، جو ہمارا ڈیٹا بیس ہے، اس کو جتنے بھی خطرے لائق ہیں اس کے ڈیفینس کو ہم اسٹرانگ کر سکیں، اور ایک اویئرنیس آرگنائزیشن کے اندر اویئرنیس بھی ریز کر سکیں کہ اس کے بعد اگر تو کوئی پکڑا جائے تو اس کے بعد کوئی ایسا کام دوبارہ نہ کرے. اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اب اس کا بیسیکل طریقہ یہ ہے کہ ہماری جو نیٹ ورک یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی مکمل نگرانی کر سکیں، اور ہم یہ بھی کریں کہ ہم ریئل ٹائم مانیٹرنگ کر رہے ہوں اپنی تمام بھی ایکٹیویٹیز کی جو ہمارے سسٹم کے اوپر پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں، جو ہماری ڈیٹا بیس کے اندر پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں. اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل اس طرح دیتا ہوں کہ فرض کرے ہمارے پاس ایک ایسی کمپنی ہے جس کے پاس پروڈکٹس ہیں. پروڈکٹ فار ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں، اس کے پاس وہ شوز یا جو ڈریسز ہیں اس کے پاس وہ سیل کرتا ہے، ان کی آن لائن بھی ساری انوینٹری کنٹرول ہو رہی ہے. اس نے اگر انوینٹری کے اندر اس نے رکھا ہوا ہے کہ میرے پاس یہ 20 پروڈکٹس ہیں، اب جو بندہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے، جو انوینٹری کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ کرتا کیا ہے کہ وہ 20 کی جگہ اس کو 15 کر دیتا ہے. اس کی جو انوینٹری ہے اس کے پروڈکٹس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ 20 سے 15 کر دیتا ہے. اب اس سے ہوگا تو یہی کہ اب جو سسٹم ہے ان کو تو جو لوگ ہیں ان کو تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ جو 5 پروڈکٹس ہیں وہ ریئل ٹائم ان کو سیل کر سکتا ہے، اور وہ جو اوپر کے 5 پروڈکٹس ہیں وہ جو پروڈکٹس ہیں وہ سیل کرے گا، اس سے منافع لے گا، اور اس طرح ہی وہ جو ڈیٹا بیس کا نا اس کافی خطرے اس کو لاک کر سکتے ہیں. اس کے اندر ایسا وائرس جو ہے وہ انٹر کر سکتا ہے جس سے تمہاری جو تمام پرسنل انفارمیشنز ہیں، جس طرح ایک فرض ایگزامپل فیس بک ہے، یا ہمارے پاس انسٹاگرام ہے، ہمارے پاس واٹس ایپ ہے، ان کے پاس ہمارا کافی سیکیور جو انفارمیشن ہے وہ سیو ہوتی ہے. ایک ویب سائٹ ہے اس کے پاس ہمارا کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کی انفارمیشنز بھی ہوتی ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کر رہی ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہماری ڈیٹا بیس ہے اس کے ساتھ کون چینجز کر رہا ہے. اب اس سے تو یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایک تو ہماری جو جو سیکورٹی کی ویکنیسز ہیں وہ ہمیں پتہ چلتی رہیں گی، دوسرا یہ ہوگا کہ جو ہمارے اٹیکس ہیں ان کو ہم کم کر سکتے ہیں. یہ انٹرنل مانیٹرنگ کا ایک جو ڈائیگرام ہے، اس میں یہی ہے کہ جو ہمارے پاس جو بھی سسٹم پہ لاگ ان ہو، جو بھی کسی بھی IP ایڈریس سے ہو، یا جو بھی ہمارا سسٹم کو آؤٹ سائڈر ہو یا انسائڈر ہو، یا جو بھی اس کے بعد ہمارے پاس جن کے پاس ہماری کنٹرولز ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی نگرانی کی جائے تاکہ وہ کوئی نہ چینجز کر رہے ہوں، تو وہ اس طرح یہ سیکورٹی ٹیم اس سے بھی ڈیل کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد انفارمیشن سیکورٹی ماڈل میں جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی گورننس ہے. اس کا بیسیکلی کام یہی ہے کہ ایک تو ہم یہ لوگوں کے جو ہماری ٹیم ہے اس کے اندر یہ آگاہی پیدا کر سکیں کہ اگر یہ ہمارے پاس یہ سسٹم کے اوپر یہ امپیکٹ پڑتا ہے تو اس کا کیا نقصانات ہوں گے. اب فار ایگزامپل اگر ہمارے ٹائملی ہمیں اگر پتہ چل جائے گا کہ اگر ہمارے پاس سسٹم پر اگر ہمارے سسٹم میں یہ انفارمیشن سیو ہے، اگر یہ نقصان ہوگا تو ہماری یہ انفارمیشن ہماری بریچ ہو جائے گی، یہ ہماری سسٹم لیک ہو جائے گی، یہ لوگوں کے پاس چلی جائے گی. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی گورننس کا کام یہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم پلاننگ اینڈ رسک اسیسمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو یہ تو پلاننگ اینڈ رسک اسیسمنٹ تو بہت ایک اہم چیز ہے جو ہماری سیکورٹی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے. جیسا کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے لیے پلاننگ جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے. اب ہمارے پاس جو بھی سیکورٹی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی بھی اگر ہمارے سسٹم پر کوئی اٹیک ہونا ہو تو ہم ٹائملی کرتے ہیں کہ ہم ٹائملی اس کی پلاننگ پہلے کر لیتے ہیں کہ اگر یہ اٹیک ہمارے سسٹم پر ہوگا تو ہم
یہ تو ہم اگر ٹائم ہوگا تو ہم اس طرح اس کو نپٹ سکتے ہیں. تو اس سے ہوا یہ کیا ہے کہ ہم نے پلاننگ پہلے کر لی. اس سے یہ ایک تو یہ ہو جائے گا کہ ہم اس کو کم سے جلدی کنٹرول کر لیں گے، اور ہماری جو انفارمیشن ہے وہ بھی بہت حد تک بچ جائے گی. اس کے بعد ہم رسک اسیسمنٹ ہے، وہ رسک اسیسمنٹ یہ چیز ہے کہ ہم ایک جائزہ لے لیتے ہیں کہ اگر یہ اٹیک ہمارے سیکورٹی پر سسٹم پر ہمارے اٹیک آتا ہے تو ہمارا اتنا سسٹم کے اندر جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ اتنا لاس ہو سکتا ہے. تو یہ پلاننگ اسیسمنٹ جو ہے یہ بہت ایک اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں ہماری انفارمیشن سیکورٹی ماڈل کے اندر، مینٹیننس ماڈل کے اندر. اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پلاننگ اسیس ماڈل کی یہ ایک چھوٹی سی ڈائیگرام ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ریمیڈیٹنگ ولنریبلٹی. اس کا کام یہ ہے کہ جو ہمارے سسٹم کو خطرے لاحق ہوتے ہیں ان کو جلدی سے جلدی ہم ٹائملی ان کو ریموو کر لیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سسٹم پر کوئی بھی اگر ہمارا سیکورٹی سسٹم ہمارا ولنریبل ہو گیا ہے تو ہم یہ کریں گے کہ ہم جو ہمارے سسٹم تو اپنا سب سے پہلے ہم سسٹم کو اپنا ریپیئر کریں گے. وہ جو ہمارے سسٹم کو رسک ہوا ہے اس کو ریموو کریں گے تاکہ ہمارے سسٹم کے اندر کوئی بھی ولنریبلٹی نہ رہ جائے. اب کوئی بھی ٹیم جو کہ اس کام کو جلدی سے سر انجام دے لیتی ہے وہی ٹیم ایک اچھی ٹیم ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی سیکورٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہوتا. اور ریمیڈیشنز کے آپشنز ہیں وہ تین ہیں: ایکسیپٹینس آف رسک، تھریٹ ریموور، ولنریبلٹی ریپیئر. ایکسیپٹینس آف رسک یہ ہے کہ ہمارے سسٹم پر کوئی بھی اٹیک ہوا ہے تو سب سے پہلے یہ ایکسیپٹ کریں کہ واقعی ہمارے سسٹم پر اٹیک ہوا ہے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہم ایک ایسا ڈیسیژن پر پہنچ سکیں گے، اور اس کے بعد ہم ایک فل انفارمیشن کو کلیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ہمارا کاسٹ بینیفٹ انالیسس اس طرح ہے کہ اگر ہم اپنے جو ہمارا رسک ہے اگر ہم اس کو یہ مانتے نہیں ہے کہ ہمارے سسٹم فور یہ رسک ہوا ہے تو ہم اس کے بعد کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کس طرح نکال سکتے ہیں. اس کے بعد ایک جو سیکنڈ اسٹیپ ہے وہ تھریٹ ریموول، اس کو پریونشن بھی کہتے ہیں. اس کو پریونشن اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہمارے سسٹم کے فرسٹ آف آل ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے سسٹم کے اندر جو ہمارا سسٹم ہے وہ ولنریبل ہے، تو اس کے بعد ہم جو وہ ولنریبلٹی ہے اس کو ریموو کریں گے تاکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ سکیور ہو سکے. ولنریبلٹی ریپیئر بھی یہی ہے کہ ہم جو ہمارے سسٹم کے اندر ہے اس کو ہم اپڈیٹس پرفارم کریں، سیکورٹی سسٹم کی اپڈیٹس پرفارم کریں تاکہ بعد میں اس طرح کا سیم اٹیک ہمارے سسٹم کو نہ ہو سکے، اور آنے والی بھی اٹیکس ہیں ان سے بھی ہم بچ سکیں. ریڈنیس اینڈ ریویو. انفارمیشن سیکورٹی مینٹیننس ماڈل کے اندر ریڈنیس اینڈ ریویو کچھ پالیسیز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے مدد کرتی ہیں. اس میں ہم تو کچھ ریہرسلز اس طرح کی ریہرسلز بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے سسٹم کے اندر اگر ہم ٹائملی کچھ ایسی ریہرسلز کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر پہنچا سکیں اگر ہمارے سسٹم پر کوئی اٹیک ہو تو ہم اس سے بچ سکیں. ڈیجیٹل فورینسک ایک ایسا فورینسک اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ہمارے سسٹم پر اٹیک ہوا ہے ہمارے ایسٹ جو لیکن ہمارے پاس اگر ایک ڈیٹا بیس ہے، ڈیٹا بیس ہماری اس میں جو انفارمیشن سیو ہے وہ ہمارا ایسٹ ہے. تو سب سے پہلے اگر کوئی بھی اٹیک ہوا ہے تو ہم اس کی ڈیجیٹل فورینسک کریں، اس کو یہ اندازہ لگائیں کہ جو ہمارا اٹیک ہوا ہے وہ کس طرح ہوا ہے، وہ ہم جو اٹیک ہے اس کی ڈاکومنٹیشن بنائیں، اس کو جو اٹیک کی جو پروف ہیں وہ ان کو بچائیں تاکہ بعد میں اس کو ایویڈنٹری مٹیریل کے طور پہ استعمال کر سکیں. جو ایویڈنٹری مٹیریل کوئی بھی انفارمیشن ہو سکتی ہے جو ہمارے آرگنائزیشن کو لیگل یا پولیسی بیسڈ کیس کے اندر جو ہمارے سسپیکٹس وہی ہیں نا جنہوں نے ہمارے سسٹم پر اٹیک کیا ہے ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی انفارمیشن جو تھوڑی سی بھی ہو ہم ان کو ملے تو اس کو ہم سیو رکھیں تاکہ وہ ہمارا ایویڈنٹری مٹیریل کام ہوگا. تو یہ بعد میں جب ہم جب ہم کیس کریں گے تو یہ ایویڈنٹری مٹیریل ہمارے کام آئے گا جو کہ ہمارے آرگنائزیشن کو لیگل سپورٹ کر رہا ہوگا. تو یہ تھا میرا ٹاپک جو میں نے پریزنٹ کرنا تھا، جس کو میں نے ایکسپلین کرنا تھا، وہ انفارمیشن سیکورٹی مینٹیننس ماڈل. آئی ہوپ سو کہ آپ کو کافی حد تک آپ کو انفارمیشن اس بارے میں مل چکی ہوگی کہ اس کی جو 5 ڈومینز ہیں وہ کس طرح کام کر رہی ہوتی ہیں. اللہ حافظ.